السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ مشرکوں نے حدیبیہ کے سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حج کرنے سے روک دیا تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حج کے لوازمات اور مناسک کے بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا۔ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے،
جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول، کفار مکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے، اور آپ یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، حالانکہ یہ کلام حق ہے، اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعی طور پر ناحق ہے۔ اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا، آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرکین غالب آ جاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہوں، عیسائیوں کے گرجوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گزشتہ زمانے میں جہاد نہ ہوتے تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہ ہے، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، اور ہم انہیں اس معاملے میں چھیڑیں گے نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بلا وجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گاہیں گرا کر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا، پھر ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر پر غلبہ عنایت کیا اور ان کی سرزمین اور شہروں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں
اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لیے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعد بھی ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ ان میں خلفائے راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کی دلیل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی اور عادلانہ سیرت عطا کی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 4 صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خاص قرب اور مقام حاصل تھا، اور یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و عمل اور پاکیزہ کردار کے لحاظ سے بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت رکھتے تھے، اور ان کی عبادت اور ریاضت، تقویٰ و پرہیزگاری اور عدل و انصاف بے مثل حیثیت رکھتے تھے۔ پھر جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو بالترتیب ان 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی امامت و خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو قدموں تلے روند کر رکھ دیا، عراق اور مصر پر قبضہ کر لیا، اور افریقی ممالک میں بھی دین اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اتنا عظیم اقتدار اور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہلے کی طرح پاکیزہ رہی، بلکہ ان کی پاکیزہ اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باقاعدہ نظام بنائے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا۔ الغرض ان کے پاکیزہ سیرت کا حال یہ ہے کہ ان کے تقویٰ و پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ وزاری، عاجزی و انکساری، حلم و بردباری، شفقت و رحم دلی، جرأت و بہادری، امت کی خیر خواہی، غیرت ایمانی اور عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظیم ہستیوں کے صدقے آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے زرین اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں اقتدار ملے گا تو اس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اختیار کیا تھا۔ لہذا قرآن مجید کی اس سچی خبر کے مطابق حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ مرتد نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ دین اسلام پر ہی مضبوطی سے قائم تھے، اور انہوں نے اسلام کے اصول و قوانین پر ہی عمل کیا اور ہر جگہ انہیں اصولوں کو نافذ کیا، ہر جگہ انہی اصولوں کو نافذ کیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے معاذ اللہ سب صحابہ اکرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔